بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اسلامی تعلیمات کی روح سے میاں بیوی کو ازدواجی زندگی ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک اور اتحاد و اتفاق سے گزارنی چاہیے۔ ایک دوسرے کی خامیوں سے حد الوسع صرف نظر کرنا چاہیے۔ شریعت مطہرہ میں عورتوں کو مردوں کے مساوی حقوق دیے گئے ہیں، لیکن مردوں کو ایک درجہ فضیلت زیادہ عطا کی گئی ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور عورتوں کے مردوں پر وہی حقوق ہیں جو دستور کے مطابق مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں، البتہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے۔ بیوی پر فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی شوہر کی فرما بردار عورت کو نیک قرار دیتا ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ۔ سورہ نساء کی 34ویں آیت کا ایک حصہ ہے۔ نیک عورتیں اپنے شوہروں کی فرما بردار ہوا کرتی ہیں اور شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال اور اپنی عفت و حیا کی حفاظت کرتی ہیں، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھے اور رمضان کے روزے رکھے اور اپنی عصمت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، قیامت کے دن اس عورت سے کہا جائے گا جس دروازے سے چاہو تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی حفاظت کرے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو اور اللہ کا رسول بھی اس سے راضی ہو۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ان عبادۃ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ وکان شہید بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله إصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقب فبايعناه على ذلك۔ رواه البخاری۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ بدر کی لڑائی میں شریک تھے اور لیلۃ العقبہ میں موجود تھے، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ کے ارد گرد صحابہ کی ایک جماعت تھی، مجھ سے بیعت کرو ان امور پر کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ گے۔ نمبر 2، چوری نہیں کرو گے۔ نمبر 3، زنا نہیں کرو گے۔ نمبر 4، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے۔ نمبر 5، کسی پر بہتان نہیں باندھو گے جس کو تم ہاتھ اور پاؤں کے درمیان سے افترا کرتے ہو۔ نمبر 6، معروف میں نافرمانی نہ کرو گے۔ پس جس نے ان عہد و پیمان کو پورا کیا
اس کا اجر اللہ تبارک و تعالی پر ہے، اور جو کوئی ان گناہوں سے کچھ کر بیٹھے اور اس کو دنیا میں اس کی سزا مل جائے تو یہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جس نے ان گناہوں میں سے کسی کا ارتکاب کیا اور اللہ نے اس کے گناہوں کو چھپائے رکھا تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، چاہے تو اس کو معاف فرما دے، چاہے تو محاسبہ فرمائے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگ بدر میں بھی شریک تھے، بدر ایک گاؤں کا نام ہے جہاں سال کے سال میلہ لگتا تھا، یہ مدینہ طیبہ سے 80 میل کے فاصلے پر ہے۔ بدر ایک شخص کا نام تھا جس نے کنواں کھدوایا، اسی کے نام سے اس کا نام بدر ہو گیا۔ حضرت عبادہ بن صامت 12 نقیبوں میں سے ایک ہیں۔ نقیب قوم کے سردار اور معلم یا قوم کے ذمہ دار کو کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا معمول تھا کہ حج کے موسم میں رؤسائے قبائل کے پاس جا کر تبلیغ اسلام فرمایا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے سن 10 نبوی میں مقام عقبہ کے پاس حضرت کے چند اشخاص کو دعوت اسلام دی اور ان کو قرآن پڑھ کر کے سنایا اور اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے یہودیوں سے سن رکھا تھا کہ ایک آخر الزماں پیغمبر آنے والے ہیں، تو وہ جو حضرت کے چند اشخاص آئے ہوئے تھے انہوں نے نبی علیہ السلام کی گفتگو کو سنا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حدیث میں جو چند مشکل الفاظ ہیں ان کا معنی میں بتا دوں۔ اس حدیث میں اصابہ کے لفظ آئے ہیں، اصابہ کے معنی جماعت کے ہیں، آئین کی زیر کے ساتھ۔ اس کا اطلاق 10 افراد سے لے کر 40 افراد تک ہوتا ہے۔ بائعون کے معنی خرید و فروخت کے ہیں، اور بہتان اس جھوٹ کو کہتے ہیں جس کو سن کر انسان حیران ہو جائے۔ عصیان یہ ضد ہے اطاعت کی، اور معروف ہر اس نیک کام کو کہتے ہیں جس کا بندہ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتا ہے۔ علامہ بیضاوی نے فرمایا کہ معروف اس کام کو کہتے ہیں جس کو شارع علیہ السلام نے نیک قرار دیا ہو۔ انصار نے جن امور پر نبی علیہ السلام کی بیعت کی تھی وہ یہ ہیں: نمبر 1 شرک نہیں کریں گے، نمبر 2 زنا کے قریب نہ جائیں گے، نمبر 3 چوری نہیں کریں گے، نمبر 4 اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے۔ یوں تو مسلمان کو ناحق قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، مگر قتل اولاد کی قید اس لیے ہے کہ اس زمانے میں لوگ اپنی اولاد کو مفلس و کلاش ہو جانے کے خوف سے قتل کر دیا کرتے تھے، یا یہ کہ اولاد کو قتل کر دینا بنسبت دوسروں کے اشد کبیرہ ہے کیونکہ اس میں قطیعت الرحم بھی ہے۔ نمبر 5 بہتان نہیں باندھیں گے۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ زنا عام تھا، اور جو کوئی عورت کسی مرد کی طرف یہ بات منسوخ کر دیتی کہ یہ تیرا بچہ ہے تو اس آدمی کو وہ ماننا پڑ جاتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کو بیعت فرمایا تو ان لوگوں سے عہد لیا کہ آئندہ کسی پر افتراء و بہتان نہیں باندھو گے جن کو ہاتھ اور پاؤں کے درمیان سے افتراء کرتے ہیں۔ لا تأتوا ببہتان من قبل انفسہم، اپنی ذات اور دل سے کسی پر بہتان نہ باندھیں گے۔ واضح ہو کہ اللہ رب العزت پر کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ مطیع و فرما بردار کو بخشنا اور گناہ گار کو سزا دینا یہ بھی اللہ تبارک و تعالی پر واجب نہیں ہے۔ وہ فعال لما یرید ہے، فہو الی اللہ، یعنی مومن کو ثواب عطا فرمانا اور عاصی کو عذاب دینا خدا کے قبضہ میں ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اہل القبائل سے جو شخص بغیر توبہ کیے مر گیا، اللہ تعالیٰ چاہے تو اول مرتبہ ہی اس کو جنت میں داخل فرما دے، اور اگر چاہے تو سزا دینے کے بعد جنت میں داخل فرمائے۔ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ، یعنی گناہ گار کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، چاہے وہ بخشے اور چاہے تو سزا دے۔ اس میں توبہ کر کے مرنے والے اور بغیر توبہ کیے مرنے والے دونوں شامل ہیں۔ اگر بخشے زہ قسمت، نہ بخشے تو شکایت کیا، سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ
بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ بڑے حسین و جمیل، قد آور اور نہایت مضبوط بدن کے صحابی تھے۔ بدر و احد، بیعت الرضوان اور تمام مشاہد میں شریک ہوئے، اور پھر یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت کچھ انہوں نے سیکھا۔ دربار رسالت میں ہر وقت حاضر رہتے تھے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے 181 احادیث مروی ہیں، جن میں سے صرف 6 حدیثوں پر بخاری اور مسلم نے اتفاق کیا ہے، اور 2 کو صرف مسلم نے اور 2 ہی کو بخاری نے منفرداً ذکر کیا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کا جب آخری وقت تھا، آپ کے ایک شاگرد تھے سنابحی۔ حضرت سنابحی جلیل القدر تابعی ہیں۔ وہ آپ کے پاس حاضر ہوئے۔ حضرت سنابحی کہتے ہیں، قال دخلت علیہ فہو فی الموت، میں حاضر خدمت ہوا تو اس وقت حضرت عبادہ پر موت کی سی کیفیت تھی۔ فبکیت، میں رونے لگ گیا۔ فقال لی مہلن، آپ نے فرمایا ٹھہرو۔ لما تبکی، کیوں رو رہے ہو؟ ولئن استشہدت لاشہدن لک، اگر مجھے کہا گیا کہ میں تمہارے ایمان و ایقان کی شہادت دوں، میں تمہارے متعلق ضرور شہادت دوں گا۔ وَلَئِن شُفِّعْتُ لَأَشْفَعَنَّ لَكَ، اور اگر مجھ سے کہا گیا میں تمہاری سفارش کروں، شفاعت کروں، تو ضرور اللہ کے حضور تمہاری شفاعت و سفارش کروں گا۔ وَلَئِنِ اسْتَطَعْتُ لَأَنفَعَنَّكَ، اور اگر مجھے کہا گیا کہ میں تمہیں منفعت پہنچاؤں، فائدہ پہنچاؤں، لَأَنفَعَنَّكَ، یقینی طور پر میں تمہیں فائدہ پہنچاؤں گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث میں تمہیں سنا دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من عبد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا حرمہ اللہ علی النار، کہ جو کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اور جو میں اگلی ویڈیو پوسٹ کروں گی وہ انشاءاللہ حج و عمرے کی تفصیل پر ہوگی انشاءاللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم، من حافظ علي الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وهامان وفرعون، رواہ مسند احمد۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اپنی نمازوں کی حفاظت کرے تو وہ نمازیں قیامت کے روز ان کے لیے نور، برہان اور نجات کا ذریعہ اور سبب بنے گی، اور جو کوئی نمازوں کی حفاظت نہ کرے تو نہ تو وہ نماز ان کے لیے نور ہوگی، نہ برہان ہوگی، اور نہ ہی قیامت کے دن اس کے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب بنے گی، بلکہ اس کا جو حشر ہوگا وہ قارون، حامان اور فرعون کے ساتھ ہوگا۔ نماز اسلامی زندگی میں مسلمان کے لیے اولین فریضہ ہے۔ اسلام لانے کے بعد سب سے زیادہ اہمیت نماز کی ہے اور اس پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی بڑی سخت تاکید فرمائی ہے، اور قرآن مجید میں بھی متعدد بار نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز کے اندر چند شرائط ہوتی ہیں اور چند ارکان ہوتے ہیں۔ شرائط میں عرض کر دیتی ہوں۔ نماز کی شرائط: نمبر 1 جسم کا پاک ہونا، نمبر 2 لباس کا پاک ہونا،
नंबर 3 जगह का पाक होना। नंबर 4 सत्रे औरत का ढांपना। मर्द के लिए नाभ से लेकर घुटने तक सत्रे औरत है और औरत के लिए सारा जिस्म सत्रे औरत है सिवाय हाथों के, चेहरे और पाँव के। नंबर 5 नमाज का वक्त होना। नंबर 6 किबला रुख होना। नंबर 7 नियत करना। ये शराइत नमाज हैं। इनमें से कोई एक भी अगर मफकूद हो जाए यानी रह जाए तो नमाज नहीं होगी। इसके अलावा नमाज के कुछ अरकान हैं और वो बाज़ फुक़हा ने 6 लिखे हैं और बाज़ ने 7 लिखे हैं। तो अगर इनमें से कोई एक रुकन भी रह जाए तो उससे नमाज नहीं होगी, ख्वाह सजदा साहब किया भी जाए। तो अरकाने नमाज, नंबर 1 तकबीर तहरीमा कहना। नंबर 2 क़याम करना। नंबर 3 किरात करना। नंबर 4 रुकू करना। नंबर 5 दोनों सजदे करना। नंबर 6 आखिरी तशहुद पर बैठना। और बाज़ फुक़हा ने लिखा कि नंबर 7 खुरूज बिसुन्ही इरादे से नमाज से निकलना। तो शराइत नमाज हों या अरकान नमाज हों, इनको मलहूज़ खातिर रखना चाहिए। और फिर अगर इनमें से कोई एक भी मफकूद हो जाए यानी रह जाए तो उससे नमाज नहीं होगी। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बेशक अल्लाह ताला पसंद करता है तौबा करने वालों को और पाक रहने वाले लोगों को। शरीयत में नजासत की तारीफ क्या है? कितनी मिकदार में नजासत का हुक्म लगेगा? किसी शय के नजस होने पर क्या किया जाए? नजासत की अलग-अलग इकसाम हैं और हर एक का हुक्म मुख्तलिफ है। नजासत हकीकी। नजासत हकीकी उस गंदगी को कहते हैं जो ज़ाहिरन नजर आए। उसे शरअ ने असल नजस करार दिया है। इंसान अपने बदन, कपड़ों और खाने पीने की अशिया को इससे बचाता है। मसलन पेशाब, फुजला, शराब, खून वगैरह। इससे बचने का हुक्म दिया गया है और अगर किसी चीज पर यह लग जाए तो इसे दूर करके इस चीज को पाक करने का हुक्म है। इसकी 2 इकसाम हैं। नंबर 1 नजासत गलीजा। नंबर 2 नजासत खफीफा। नजासत गलीजा इसे कहते हैं जिसके नापाक होने की सराहत कुरान और हदीस में मौजूद हो, कोई नस उसकी पाकी के खिलाफ मौजूद ना हो, तमाम दलाइल से इसका नापाक होना साबित हो। ये नजासत सख्त होती है। ये इन चीज़ों पर मुश्तमिल है: आदमी का फुजला, पेशाब, मनी, जानवरों का गोबर और हराम जानवरों का पेशाब, इंसान और जानवरों का बहता हुआ खून, शराब, इसी तरह मुर्गी, मुर्गाबी, बतख, चील, कौवा, गिद्ध वगैरह की नजासत गलीजा है। हराम परिंदे जो उड़ते हैं उनकी बीट नजासत गलीजा में शामिल है। नजासत गलीजा का हुक्म यह है कि नजासत गलीजा कपड़े या बदन में मिकदार दिरहम के बराबर हो तो धोना वाजिब है और मिकदार दिरहम से कम लग जाए तो माफ है, नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर मिकदार दिरहम से ज़ायद लगी हो तो माफ नहीं बल्कि धोना फर्ज है। नजासत खफीफा उस नजासत को कहते हैं
جس کا نجس ہونا یقینی نہ ہو، کسی دلیل سے اس کا ناپاک ہونا معلوم ہوتا ہو اور کسی دلیل سے اس کے پاک ہونے کا شبہ ہوتا ہو۔ نجاست خفیفہ ان اشیاء پر ہوگی: حلال جانور مثلاً گھوڑا، گائے، بکری وغیرہ کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے۔ چڑیا یا اس طرح کے چھوٹے پرندوں کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ العظیم۔ ربیع الاول کا چاند نظر آتے ہی عالم اسلام میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ پوری دنیا میں مختلف مقامات پر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کی تمام جہتوں پر محافل قائم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ کہیں محفل میلاد ہو رہی ہوتی ہے تو کہیں سیرت کانفرنس ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ صرف اسلام میں نہیں بلکہ دنیا کے تمام مذاہب میں مختلف تقریبیں منانے کا طریقہ عصر قدیم سے چلا آتا ہے۔ ہر قوم و ملت کے افراد اپنی اپنی تقاریب نہایت خوشی اور مسرت سے مناتے ہیں۔ خصوصاً مذہب اسلام میں جن تقاریب کا انعقاد کیا جاتا ہے ان کا مقصد لہو و لعب نہیں ہوتا، بلکہ ان پاکیزہ ہستیوں کی یاد تازہ کرنا ہوتی ہے جن پاکیزہ ہستیوں نے اس دنیا میں تشریف لا کر ظلم و ستم کو مٹا کر عدل و انصاف قائم کیا، جو حق و صداقت کے پرچم کو بلند کر کے میدان عمل میں آئے اور آ کر ارباب باطل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دیا۔ ان پاکیزہ ہستیوں میں سب سے مقتدر ہستی وجہ تخلیق کائنات حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق نہ ہوتی تو کائنات کی کسی چیز کی تخلیق نہ ہوتی۔ آیہ کریمہ جو میں نے تلاوت کی وہ سورہ مائدہ کی 15ویں آیت کا ایک حصہ ہے۔ اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ گئی۔ بیشتر مفسرین نے اس نور سے مراد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو لیا اور کتاب سے مراد قرآن کریم کو لیا ہے۔ آیہ کریمہ سے ظاہر بھی یہی ہو رہا ہے کہ نور کے بعد واو عاطفہ ہے جو یہاں مغایرت کا فائدہ دے رہی ہے، یعنی نور بھی آیا اور کتاب مبین بھی آئی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کو حافظ ابو نعیم نے دلائل النبوت میں نقل کیا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے کس چیز کی تخلیق فرمائی؟ تاجدار کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یا جابر ان اللہ قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ فجعل ذلک النور یدور بالقدرۃ حیث شاء اللہ تعالی، ولم یکن فی ذلک الوقت لوح ولا قلم ولا جنۃ ولا نار ولا سماء ولا ارض ولا شمس ولا قمر ولا جنی ولا انسی ولا ملک مقرب ولا عرش۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے جابر، تمام مخلوق کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو
اپنے نور کے فیض سے پیدا فرمایا۔ پھر وہ نور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جہاں اللہ نے چاہا سیر کرتا رہا اور اس کی عبادت کرتا رہا۔ اس وقت نہ لوح تھی نہ قلم تھی، نہ اللہ نے جنت کی تخلیق فرمائی تھی نہ دوزخ کی، نہ آسمان بنے تھے نہ زمین بنی تھی۔ اس وقت نہ سورج تھا نہ چاند تھا۔ اس وقت نہ کسی انسان کو بنایا تھا نہ کسی جن کو بنایا تھا، نہ کسی فرشتے کی تخلیق فرمائی تھی نہ عرش و کرسی کی۔ اس نور کے اللہ تبارک و تعالی نے 4 حصے فرمائے۔ ایک حصے سے لوح بنائی، ایک حصے سے قلم بنایا، اور ایک حصے سے عرش بنایا، اور چوتھے حصے سے انبیاء کرام علیہم السلام کا نور اور ساری مخلوقات کی آنکھوں کا نور، جس میں نیکوکاروں کی آنکھوں کا نور بھی ہے اور بدکاروں کی آنکھوں کا نور بھی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت کا حصہ ہر ایک کو مل گیا۔ اس حصے سے نہ کوئی اپنا محروم رہا اور نہ کوئی غیر محروم رہا۔ پھر جب رب کائنات نے اس زمین کو بنانا چاہا تو 6000 سال میں زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی۔ پھر تمام انبیاء کو اپنے وقت پر اس زمین پر بھیجا، لیکن ان کو بھیجنے سے پہلے ان انبیاء کی ارواح کو اکٹھا کر کے ان سے میثاق لیا، وعدہ نہیں لیا، عہد نہیں لیا، میثاق لیا، اگرچہ ان تینوں لفظوں کا معنی ایک ہی ہے لیکن مفہوم مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کا میثاق لیا، اس نبوت کی تصدیق کروائی۔ تمام انبیاء کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ کائنات کی کوئی چیز نبوت محمدی سے باہر نہیں ہے۔ تمام نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے تقدیراً امتی ہیں۔ ہر نبی نے دنیا میں تشریف لا کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہونے والی کتاب کا تذکرہ فرمایا۔ کوئی دور اور کوئی زمانہ ایسا نہیں رہا جس زمانے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر نہ ہوا ہو۔ قرآن کریم بتاتا ہے وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور پہلی تمام کتابوں اور صحیفوں میں ہم نے آپ کا ذکر کیا ہے۔ عربی کا یہ قاعدہ ہے جب مضاف اور مضاف الیہ اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ ترکیب استغراق اور کلیت پر دلالت کرتی ہے، یعنی کوئی دور کوئی زمانہ بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر سے خالی نہیں رہا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لم ازل انقل من اصلاب الطیبین الی ارحام الطاہرات والمشرکون نجس۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میں ابتدا سے ہی پاک اسلاب سے پاک ارحام میں منتقل ہوتا چلا آیا ہوں۔ میرے آباء و اجداد میں کوئی بھی زناکار یا بے نکاح نہیں گزرا۔ میری نبوت کا انبیاء میں سے اس دنیا پر سب سے پہلے میرے جد امجد نے تعمیر کعبہ کرتے ہوئے اظہار فرمایا۔ اس کے بعد دیگر انبیاء ظاہراً اور باطناً میرا تذکرہ کرتے رہے۔ انا ابن ذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ میرے دادا اسماعیل علیہ السلام بھی ذبیح اللہ تھے اور میرے والد عبداللہ بھی ذبیح اللہ تھے۔ میری ماں نے سچ فرمایا خرج منی نور فاضاء علی ما بین المشرق والمغرب حتی نظرت الی بعض قصور الشام، کہ میرے بطن سے ایک نور نکلا جس سے میرے لیے مشرق اور مغرب روشن ہو گئے اور ملک شام کے بعض محلات کو میں نے دیکھ لیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ انشاءاللہ میری اگلی ویڈیو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت پر تفصیلاً ہوگی۔
نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت رحمتا ولم ابعث لعانا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نہایت واجب الاحترام سامعین و سامعات، اس وقت میں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی 3 حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ ان تینوں احادیث میں 3 بنیادی مقاصد نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائے ہیں۔ پہلی حدیث میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کی شان بیان فرمائی گئی کہ آپ کس رفعت کے ساتھ مبعوث کیے گئے، کون سی شان لے کر آپ دنیا میں تشریف لائے، تو ایک بعثت کی شان اور اس کی صفت کا تذکرہ فرما دیا گیا۔ دوسری 2 روایتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی غرض و غایت بیان فرمائی گئی کہ آپ کو کیوں مبعوث کیا گیا اور مبعوث کرنے کے کیا مقاصد تھے جن کو لے کر آپ دنیا میں تشریف لائے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس سارے جہان اور ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر کے تشریف لائے۔ اللہ جل وعلا سارے کمالات کا سرچشمہ ہے، ساری برکات اور ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تمام نعمتوں کو بھیجا۔ حق تعالیٰ کی صفات 2 قسم کی ہیں، ایک جلالی صفات ہیں اور ایک جمالی۔ جلالی صفات جیسے شان قہر، شان غضب، شان انتقام، یہ تمام جلالی صفات کہلاتی ہیں، اور جمالی صفات جیسے رزاقی، انعام و کرام اور ہر چیز کا عطا کرنا، یہ جمالی شانیں کہلاتی ہیں۔ غرض صفات خداوندی 2 نوع میں منقسم ہیں، ایک جلالی شانیں اور ایک جمالی شانیں۔ جمالی شانوں کا سرچشمہ رحمت ہے اور جلالی شانوں کا سرچشمہ غضب ہے، تو ساری شانیں مل کر 2 نوع میں آ جاتی ہیں، ایک رحمت کے نیچے، ایک غضب کے نیچے۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ عرش عظیم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک لوح رکھی ہوئی ہے جس کی بڑائی زمینوں اور آسمانوں کے برابر ہے۔ اس پر ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہے، میری رحمت میرے غضب پر سابق ہے۔ جب رحمت اور غضب کا مقابلہ ہوتا ہے تو رحمت آگے چلتی ہے اور غضب پیچھے رہ جاتا ہے، تو عرش عظیم کے اوپر یہ بطور دستاویز لکھا ہوا ہے کہ ان رحمتی سبقت غضبی، ان رحمتی سبقت غضبی، صرف اس مخلوق کے سوا اوپر تجلیات ربانی ہیں اور صفات الہیہ کا وہ مرکز جو عرش عظیم ہے، یہ تخت خداوندی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی الرحمن علی العرش استویٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ شان جو جلالی اور جمالی ہے، ان کو صفات 2 نوع میں تقسیم کیا، صفات جمال اور صفات جلال۔ صفات جمال کا منشا رحمت ہے اور صفات جلال کا منشا غضب ہے، اور رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے، جو اللہ تبارک و تعالی کا سب سے بڑا مظہر عتم ہے۔ اس میں بھی رحمت ہی غالب ہونی چاہیے۔ اس لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جیسے اللہ کے ہاں شان رحمت غالب ہے،
تو نبی کریم علیہ السلام جو خاتم النبیین ہیں ان میں بھی ساری شانیں ہیں، مگر سب پر جو شان غالب ہے وہ رحمت کی شان ہے۔ آپ کو رحمت مجسم بنا کر بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما انا رحمت مہدات، میں رب کائنات کی وہ رحمت ہوں جو ہدیہ کے طور پر مخلوق کو عطا کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے میری شانوں میں میری رحمت کی شان غالب ہے۔ یہی بات نبی کریم علیہ السلام میں بھی ہے کہ آپ پر شان رحمت کا غلبہ ہے، شان غضب غالب نہیں۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالی کے نمائندے اور مظہر ہیں تو شان غضب بھی موجود ہے۔ اس غضب کا اثر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں حدود بھی ہیں، قصاص بھی ہیں، کفارات بھی ہیں، تعزیرات بھی ہیں اور سزائیں بھی ہیں، جہاد بھی ہے۔ تو شان غضب کا مظہر ہے، مگر ان سب کے اندر بھی اگر غلبہ ہے تو شان رحمت کا غلبہ ہے۔ غضب بھی چلتا ہے تو وہ بھی رحمت ہی سے چلتا ہے، لیکن اگر اس ضابطے کو فرض قرار دیا جائے تو اس تعلیم و تربیت کو جس شان سے ادا کیا گیا تو وہ شان تو رحمت کی ہی ہے، اور وہ شان انس و موانست۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں انما بعثت رحمتا ولم ابعث لعانا، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، لوگوں کو دھتکارنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا جب غزوہ احد کے اندر 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی لاشیں تڑپ رہی تھی۔ حضور علیہ السلام کے سر مبارک پر پتھر لگا تھا اور خون کا فوارہ بہہ نکلا تھا، دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، صحابہ اکرام جام شہادت نوش فرما چکے تھے، اور نبی پاک علیہ السلام کے مہربان چچا حضرت حمزہ کو بھی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ناہنجاروں کے لیے بد دعا فرما دے۔ اس پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انما بعثت رحمتا ولم ابعث لعانا، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، پھٹکار دینے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جاہل ہیں، یہ جانتے ہی نہیں۔ اس موقع پر بھی نبی پاک علیہ السلام کی رحمت کا ظہور ہوا۔ یہ وہ اخلاق عظیم تھا کہ دوسرے گالیاں دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں دعائیں فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان فیض ترجمان سے ان پر پھول برساتے رہے۔ یہی وہ شان رحمت ہے کہ دوستوں کے ساتھ رحم کرنا تو ہے ہی، لیکن دشمنوں کے ساتھ جو رحم و کرم کرے اور جو دشمنوں کو نوازنے کی کوشش کرے، کہا جائے گا کہ وہی رحمت مجسم ہے۔ غرض ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ جو کیا وہ آج دوستوں کے ساتھ بھی کیا جانا مشکل ہے۔ بہرحال بعثت کی شان رحمت کی ہے اور بعثت کی غرض و غایت تعلیم و تربیت کی ہے۔ یہ 3 حدیثیں ابتدا میں پڑھی تھیں کہ ایک شان بعثت بتلائی اور اس کی جو غرض و غایت انما بعثت رحمتا، بعثت معلما، بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، یہ تینوں حدیثیں میں نے پڑھی تھی، بقدر ضرورت ان کی تشریح کی ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہو سکے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اگر بات اچھی لگی ہو تو لائک بھی کر دیں۔ شکریہ۔